अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ अब्दुल नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 25 सूरत दुखान की आयत नंबर 1 का 24 तक की तिलावत, तर्जमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। फीहा युफ़रकु कुल्लु अम्रिन हकीम अमरम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। रहमतम मिर रब्बिक इन्नहु हुवस्समीउल अलीम। रब्बिस समावाति वल अर्दी वमा बैनहुमा इन कुंतुम मुकिनीन। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। बल हुम फी शक्किन यलअबून। फर्तकिब यौम तहतिस समाउ बिदुखानिम मुबीन। यग़शन नास हाज़ा अज़ाबुन अलीम। रब्बना कशिफ अन्नल अज़ाब इन्ना मुमिनून। अन्ना लहुमुज़ ज़िक्रा व क़द जाअहुम रसूलुम मुबीन। सुम्मा तवल्लौ अन्हु व क़ालू मुअल्लमुम मजनून। इन्ना काशिफुल अज़ाबि कलीलन इन्नकुम आइदून।
یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: سورۃ الدخان مکی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس میں 59 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ ہمارے پاس کے حکم سے بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اگر تمہیں یقین ہو اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، وہ جلائے گا اور مارے، وہ جلائے اور مارے تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا کہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ یہ ہے دردناک عذاب۔ اس دن کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر سے عذاب کھول دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ کہاں سے ہو انہیں نصیحت ماننا، حالانکہ ان کے پاس صاف بیان فرمانے والا رسول تشریف لا چکا۔ پھر اس سے روح گزاں ہوئے اور بولے سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ ہم کچھ دنوں کو عذاب کھولے دیتے ہیں، تم پھر وہی کرو گے جس دن ہم سب سے بڑی پکڑیں گے۔ بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں، اور بے شک ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو جانچا اور ان کے پاس ایک معزز رسول تشریف لایا کہ اللہ کے بندوں کو مجھے سپرد کر دو، بے شک میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں، اور اللہ کے مقابل سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے پاس ایک روشن سند لاتا ہوں، اور میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر میرا یقین نہ لاؤ تو مجھ سے کنارے ہو جاؤ۔ تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ ہم نے حکم فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے نکل، ضرور تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور دریا کو یوں ہی جگہ جگہ سے کھلا چھوڑ دے، بے شک وہ لشکر ڈبویا جائے گا۔
معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا. اب اس کی تفسیر تسلسل سے سورۃ الدخان کی تفسیر تسلسل سے شروع سے. سورۃ الدخان مکیہ ہے. اس میں 3 رکوع اور 57 یا 59 آیتیں اور 346 کلمے اور 1431 حرف ہے. یعنی قرآن پاک کی جو حلال و حرام وغیرہ جو حلال و حرام وغیرہ احکام کا بیان فرمانے والا ہے. اس رات سے یا شب قدر مراد ہے یا شب برات. اس شب میں قرآن پاک بتمامہ لوح محفوظ سے آسمان کی طرف اتارا گیا. پھر وہاں سے حضرت جبرائیل 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا لے کر نازل ہوئے. اس شب کو شب مبارکہ اس لیے فرمایا گیا کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا، اور ہمیشہ اس شب میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے، دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اپنے عذاب کا سال بھر کے ارزاق، آجال اور احکام اپنے رسول خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے انبیاء کو کہ وہ آسمان و زمین کا رب ہے، تو یقین کرو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. ان کا قرار علم و یقین سے نہیں بلکہ ان کی بات میں ہنسی اور تمسخر شامل ہے، اور وہ آپ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دعا کی کہ یا رب انہیں ایسی 7 سالہ قحط کی مصیبت میں مبتلا کر جیسے 7 سال کا قحط حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں بھیجا تھا. یہ دعا مستجاب ہوئی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا. چنانچہ قریش پر قحط سالی آئی اور یہاں تک کہ اس کی شدت ہوئی کہ وہ لوگ مردار کھا گئے اور بھوک سے اس حال کو پہنچ گئے کہ جب اوپر کو نظر اٹھاتے، آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کو دھواں ہی دھواں معلوم ہوتا. یعنی ذوف سے نگاہوں میں خیرگی آ گئی اور قحط سے زمین خشک ہو گئی، خاک اڑنے لگی، غبار نے ہوا کو مقدر کر دیا. اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ دھوئیں سے مراد وہ دھواں ہے جو علامات قیامت میں سے ہے، اور قریبی قیامت ظاہر ہوگا. مشرق و مغرب اس سے بھر جائیں گے. 40 روز شب رہے گا. مومن کی حالت تو اس سے ایسی ہو جائے گی جیسے زکام ہو جائے، اور کافر مدہوش ہوں گے. ان کے نتنوں اور کانوں اور بدن کے سوراخوں سے دھواں نکلے گا، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں. یعنی ایسی حالت میں وہ کیسے نصیحت مانیں گے؟ اور معجزات، ظاہرات اور آیات بینات پیش فرما چکا، جس کو وحی کی غشی ظاہر ہونے کے وقت جنات یہ کلمات تلقین کر جاتے ہیں: معاذ اللہ، جس کفر میں تھے اس کی طرف لوٹیں گے، اسی کی طرف لوٹو گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اب فرمایا جاتا ہے کہ اس دن کو یاد کرو. اس دن سے مراد روز قیامت ہے یا روز بدر. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، اور جو شدتیں اور سختیاں ان پر کرتے ہو ان سے رہائی دو. اپنے صدق نبوت و رسالت کی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو فرعونیوں نے آپ کو قتل کی دھمکی دی اور کہا کہ ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے. تو آپ نے فرمایا، یعنی میرا توکل و اعتماد اس پر ہے، مجھے دھمکی کی کچھ پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ میرا بچانے والا ہے، میری ایذا کے درپے نہ ہو. انہوں نے اس کو بھی نہ مانا، یعنی بنی اسرائیل، یعنی فرعون اپنے لشکروں کے تمہارے درپے ہوگا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور دریا پر پہنچ کر آپ نے عصا مارا. اس میں 12 رستے خشک پیدا ہو گئے. آپ بنی اسرائیل کے دریا میں سے گزر گئے. پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آ رہا تھا. آپ نے چاہا کہ عصا مار کر پھر دریا کو ملا دیں تاکہ فرعون اس میں سے گزر نہ سکے. تو آپ کو حکم ہوا تاکہ فرعونی ان راستوں سے دریا میں داخل ہو جائیں. معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا. ہم اللہ تعالیٰ کا دربار کر رہے ہیں
اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام برمین کو اللہ تعالیٰ جنت کی دوست میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام مزید ناظرین سے یہ سزا ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو ضرور لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے دوستوں عزیزوں کارب کو ضرور اس پروگرام سے آگاہ کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک کے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے ہر برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت کے میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔